اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، ہم آپ کو دو مسلمان ڈاکٹروں کی ایک ایسی سٹوری بتا رہے ہیں جو ایک مصنوعی انسان بنانے کا ایک بھیانک تجربہ کر بیٹھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تو آئیے آج کے ایپیسوڈ نمبر 12 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قلعے کے گیٹ کے سامنے کافی اجالا تھا، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں انہیں ایک جگہ کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ یہ کافی اونچے لمبے آدمی کے پاؤں کے نشان لگتے تھے، کافی بڑا پاؤں تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہی لاش کے پاؤں کے نشان ہیں، خدا کے لیے دیکھو یہ لاش کس طرف کھو گئی ہے۔ ڈاکٹر دارا نے اتنا کہا اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ لاش کے پاؤں کے نشانوں سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا جس طرف لاش کے پاؤں کے نشان جا رہے تھے۔ رات کی بارش کے باعث کچی زمین پر کیچڑ تھا، جہاں لاش کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ دور آگے جا کر جہاں پکی سڑک شروع ہوتی تھی وہاں لاش کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ صرف چند قدموں تک پاؤں کے نشان ایک طرف جاتے ہوئے نظر آئے، اس کے بعد سڑک پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، لاش کے پاؤں کا رخ مشرق کی طرف ہے، وہ یقیناً دریا کی طرف گئی ہے، چلو دریا کی طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے، مگر تم نے میری نہیں سنی، اب ہم پھنس گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں زندہ لاش کیا کرتی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ احمقوں کی طرح زندہ لاش کو شہر میں تلاش کرتے پھرے۔ پرویز نے جن چلا کر کہا، یار تم مجھے نصیحتیں مت کیا کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں ہر حال میں زندہ لاش کو تلاش کر کے اسے کسی طرح آسیبی قلعے میں لے جانا ہے، جہاں اس کا آپریشن کر کے اس کے اندر پلانٹ کیے ہوئے آلات کو درست کرنا ہے تاکہ لاش ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں ایک بار پھر تمہیں کہوں گا کہ جیسے ہی لاش کہیں نظر آئے اسے وہیں ختم کر دو، اس کے گردن اتار کر پھینک دو، ہماری بھی جان چھوٹے اور بنی نوع انسان کا بھی بھلا ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار لاش ہمارے کنٹرول میں آ گئی تو ہم اس سے بنی نوع انسان کی بھلائی کے کام لیں گے، وہ ہمارے اشاروں پر چلے گی اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ ڈاکٹر پرویز کی یہ سب زبانی باتیں تھیں، اس کے دل میں کچھ اور تھا، وہ لاش کو کنٹرول میں کر کے اس سے اپنے دشمنوں کو قتل کروانا چاہتا تھا اور بینکوں پر اس کی مدد سے ڈاکے ڈلوا کر کروڑ پتی بننا چاہتا تھا، مگر قدرت کے کچھ اور ہی فیصلے تھے۔ 3 دن تک دونوں ڈاکٹر شہر میں لاش کو تلاش کرتے رہے، انہوں نے شہر اور شہر کے باہر ہر جگہ لاش کو تلاش کیا، مگر کسی جگہ لاش کا کوئی سراغ نہ ملا، ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش کو زمین کھا گئی۔ لیکن لاش اسی شہر میں تھی، ایک ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی جہاں ڈاکٹر پرویز اور دارا کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہی آسیبی قلعہ تھا جہاں ان ڈاکٹروں نے لاش کے اعضاء جوڑ کر اس میں آسمانی بجلی کی روح دوڑائی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو خیال نہیں آیا تھا کہ وہ آسیبی قلعے میں جا کر لاش کو تلاش کریں۔ زندہ لاش آسیبی قلعے کے ویران تہہ خانے میں جو گہرا گڑھا تھا اس میں بیٹھی تھی اور بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ لاش سوچ نہیں سکتی تھی، اس کی یادداشت بھی بہت معمول سا کام کر رہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس کے مختلف لاشوں کے جسموں کے ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کچھ انسانوں کی دھندلی دھندلی شکلیں دیکھیں جو اس کی نظروں کے سامنے آ کر ساکت ہو گئی تھیں۔ ان میں اس مردے کا ہیولہ تھا جس کی ناک اس لاش کو لگائی گئی تھی، اس مردے کا ہیولہ بھی تھا جس کا سر کاٹ کر اسے لگایا گیا تھا، اسی طرح اس مردے کا ہیولہ بھی تھا جس کے بازو کاٹ کر اسے لگائے گئے تھے۔ یہ غیر انسانی ہیولے زندہ لاش کو خوف زدہ کر رہے تھے، اس کے دل کی حرکت چیک کرنا چاہتے تھے، مگر لاش پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا یہ ہیولے کون ہیں اور اس کے سامنے کیوں بار بار آ کر اسے ڈرا رہے ہیں۔ 2-3 دن تک زندہ لاش کو غصہ بھی آیا، اس کے حلق سے
گھراہٹ کی خوفناک سی آواز بھی نکلی، جس کے بعد مردوں کے ہیولے غائب ہو گئے۔ زندہ لاش بالکل پتھر کی طرح ساکت پڑی تھی۔ اسے نہ تو بھوک کا احساس تھا، نہ اسے پیاس لگ رہی تھی، نہ اسے سردی لگتی تھی اور نہ گرمی کا احساس تھا۔ بس وہ ایک زندہ پتھر کی طرح تھی اور بے جان ساکت آنکھوں سے بالکل سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک سانپ کہیں سے نکل کر آ گیا۔ اس نے لاش کو ڈس دیا۔ لاش نے سانپ کو دیکھا، لاش گھرائی اور دوسرے لمحے لاش نے سانپ کو پکڑ کر اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ کسی طرف سے پھر ایک بلی نکل کر آ گئی۔ بلی نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی بلی کی نگاہ زندہ لاش پر پڑی تو وہ چیخ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لاش نے منہ اٹھا کر پھر بلی کو نہ دیکھا۔ 2 دن اور 3 راتیں لاش آسیبی قلعے کے تہہ خانے والے گڑھے میں مورتی کی طرح پڑی رہی۔ 4تھے روز رات کے وقت اچانک لاش نے کھرکھراہٹ والا سانس لیا اور گڑھے سے باہر نکل آئی۔ لاش کے سارے جسم پر ہسپتال کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جو مٹی لگنے سے میلی ہو رہی تھیں۔ لاش تہہ خانے میں سے نکل کر قلعے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ چھت پر آ گئی۔ چھت پر بڑی سردی پڑ رہی تھی، مگر لاش کو سردی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ لاش آہستہ آہستہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی چھت کے وسط میں اس اسٹریچر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس پر اسے باندھ کر اس کے جسم سے آسمانی بجلی گزاری گئی تھی۔ لاش 1-2 منٹ ٹکٹکی باندھے اسٹریچر کو مسلسل دیکھتی رہی۔ کسی وقت اس کے حلق سے گھراہٹ کی آواز نکلنے لگتی تھی۔ پھر اچانک لاش زور سے گھرائی اور اس نے اسٹریچر کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ لاش میں اس قدر طاقت تھی کہ اسٹریچر جیسے چھت کے فرش کے ساتھ لوہے کے موٹے موٹے کلمپ لگا کر جوڑا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے لوہے کے کلمپ توڑ کر دور جا پڑے۔ لاش نے اسٹریچر کو دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ چل کر چھت کے کنارے پر آ گئی۔ پھر زور سے اسٹریچر کو گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد لاش 2 منٹ تک جھک کر گہری کھائی میں دیکھتی رہی، پھر گھراتی ہوئی چھت سے نیچے اتر آئی۔ سرد رات بڑی تاریک تھی، اوس گر رہی تھی۔ سارا شہر سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار سنسان تھے۔ لوگ لحافوں میں دبک کر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ زندہ لاش آسیبی قلعے سے باہر نکل آئی اور دریا کی طرف چل پڑی۔ درختوں کے نیچے نیچے چل رہی تھی۔ خونخوار زندہ لاش کے خوف، تجسس اور دہشت سے بھرپور دل دہلا دینے والی بھیانک کہانی ابھی جاری ہے۔